عبادت کرنی چاہیے. سمجھیے نا کہ کہنا. اچھا بزرگوں بس ہوں آخری سوال ہے. میں تو چھٹی دینا. آخری سوال تو سنو. آخری سوال یہ ہے ایک آدمی کسی ہستی کو پکارتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کو مختار سمجھتا کیا مختار سمجھ کر کے ان کو اختیار ہے جو تصرف چاہے کر. یہ تو شرک ہے. یہ کیا ہے؟ وہ ہے میاں کہنا کسی ہستی کو مختار سمجھ کر کے تو ان کو اختیارات پکارے کہ ان کی عبادت کرے. شرک ہے کہ کیا؟ بحث یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ہستی کو پکارتا ہے اس نظریے سے کہ وہ خدا سے کروا دے گا. اللہ پاک سے میرا کام سفارشی سمجھ کر پکارتا ہے. آیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ سمجھے. یہ عقیدہ رکھے کہ وہ خود کرتا ہے وہ تو شرک ہے, پر کروانے کا عقیدہ رکھ کر پکارے حضرت یہ ڈبل شرک ہے. سنتے پہ نسکت یہ قرآن پاک کی یہ شرک ہے. اس کے شرک ہونے کے اندر کوئی شک ہی کو یہ قرآن پاک کے لفظ پر ہوتا خود یہاں سے نکلے گا. اللہ پاک فرمائے دے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ. اس صفحہ 256 پارے میں عبارت اخیر میں لکھی گئی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. عبادتیں کرتے ہیں اللہ پاک کے سوا ایسی ہستیوں کی جو نہ ان کو نفع دینے نہ نقصان. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ عبادت. انشاءاللہ زندگی باقی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تو میں عبادت کا بہانا سمجھاؤں گا. تمہیں فکر نہ کرو, سب کچھ واضح ہو جائے گا. سمجھے تو ایک قرآن کیا کیا فرمائے دے کہ ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں یا ان کو اللہ کہتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں, پکارتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, نظر و نیاز دیتے ہیں. پر کیوں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہتے کیا ہیں؟ تعویل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ پاک کی دربار میں. ان کو پکارتے اس واسطے کہ خدا کی دربار میں کیا ہے؟ کروا دیں. تو بابا سفارشی کا کام کروانے کے کرنا ہی قرآن کے لفظ کو ہاؤلائے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی دربار میں کروا دیتے ہیں. اس سفارشی سمجھ کر عبادت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ قرآن سے آپ پوچھو کہ یہ فعل کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کو خبریں دیتے ہو ایسی باتوں کی جن کو میں نہیں جانتا. میں نے سفارشی ہوتے کہ مجھے علم ہوتا. میں کو کوئی پتہ نہیں جو سفارشی ہے میں جانتی کوئی ہوتے تو مجھ کو علم ہوتا نا. سفارشی ہے نہیں کوئی. أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ. اللہ کو پتہ ہی کو نہیں. اللہ پاک کو دے بھائی مانو تو سفارشی بڑی بیٹھے. ابو سنو جتنی بیٹھے ہو غور کر کے لفظ پڑھو سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی عما یشرکون. خدا فرمائے دے میں ان کے شرک سے پاک. اللہ پاک اس کو شرک فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا؟ توبہ. سبحانہ وتعالی عما یہ شرک. سفارشی سمجھ کر پکارنا گواہ بن جاؤ قیامت کے دن گواہی دینا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں سفارشی سمجھ کر پکارنا شرک ہے. سبحانہ وتعالی عما خدا اسی کو شرک فرما رہا ہے سفارشی سمجھ کر عبادت کرنے کو. صاحب لفظ ہے کہنا سمجھو سفارشی سمجھ کر پکارنا کہ عبادتیں کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں شرک ہے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. بزرگوں اب مقدمہ ثانیہ ہے. اس میں
اہمیت مسئلہ الہ کا بیان. مسئلہ الہ توحید فی الالوہیت ایسی محتم بھی شان چیز ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو پہلا پیغام سے پہلی دعوت اللہ پاک نے اسی کا حکم دیا کہ اپنی امتوں کو فرماؤ کہ اللہ پاک کے سوا کوئی ہستی الہ معبود نہیں. سارے پیغمبر جتنی ہے سب کا الف درجے کی تبلیغ کے دعوت جو تھی وہ یہی تھی. دیکھو قرآن پاک کی آیت پہلے وما ارسلنا من قبلک من رسول. حضرت ایک رسول نکرہ کری اور نفی کے بعد ما نافیہ کے بعد قانون عربیت کا یہی ہے کہ نکرہ نفی کے بعد آوے تو فائدہ عموم کا دیتا ہے. اب مانو یہی بنے گا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو الا مگر اس کی طرف واحد کرتے رہے اس بات کی کہ نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر اسی کی ذات پاک. سارے پیغمبروں کو پہلا مسئلہ یہی سمجھایا کہ حضرت قوموں کو یہی سمجھاؤ کہ میرے سوا کوئی معبود الہ نہیں. آگے ماخذ نمبر 2 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا تاکہ بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو اس مضمون کے ساتھ کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. سارے پیغمبروں کو یہی حکم دیا کہ ان کو کہو تم کو کہ عبادت صرف اللہ پاک کی کرنی ہے اور ان کی نہیں. میرے بزرگوں حافظ ابن کثیر مرحوم اسی آیت کے اوپر لگتے ہیں، وہ لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس، دیکھو صفحہ 257 میں حافظ ابن کثیر دمشقی کی عبارت فہم سلف اے فی کل قرن و طائفۃ من الناس ہے. اے عبارت ہم نے جو رسول بھیجے ہر زمانے کے ہر طائفے کے اندر رسول بھیجے کلہم یدعون الی عبادت اللہ وینہون عن عبادت ما سوا. سارے رسول یہی کرتے رہے، اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دیتے کہ غیر اللہ کی عبادت سے روکا کرتے. کلہم یدعون اعلام کلہم سارے کے سارے یہی دعوت دیتے تھے. میرے بزرگوں جمیع انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہی، اسی طرح جتنی کتابیں آسمان سے اللہ پاک نے نازل فرمائی چھوٹی یا بڑی ان میں بھی یہی پہلا مضمون یہی ان کے اندر زوردار تھا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی الہ معبود. اب پڑھو ماخذ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے، جب پڑھوں گا اسی وقت سمجھوں گا، صرف اپنا مضمون نکالو گا. یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی آیات محکم مفصل ہے. اس میں مضمون کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. قرآن پاک کے علاوہ قرآن پاک جو ہے اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ اللہ تعبدوا. آگے دوسرا ماخذ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورات، ہدایت بنایا اس کو بنی اسرائیل کے لیے. اس کا مضمون کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. میرے سوا کسی اور کو مشکل کشاد کار ساز. میرے بزرگوں ماخذ نمبر 3 ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم. تم جو اللہ کے سوا بہت سارے معبود بنائے دلیل لیاؤ میرے پاس. ھذا ذکر معیا و ذکر من قبلی. یہی ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے ہیں. ذکر من معایا و ذکر من قبلی کی تفسیر آگے حافظ ابن کثیر دمشقی کی عبارت میں لکھی بھی میں ساتھ ہوں کو پڑھو. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ذکر من قبلی، ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے. کیا یامل کتب المتقدمہ کا،
جو کتابیں پہلے گزری ہیں، الا خلاف ما تقولونہ و تزعمونہ، ساری پہلی کتابوں میں بھی یہی توحید کا مضمون ہے تمہارے خلاف. سمجھ جاؤ. آگے فرمائیں گے یہ لفظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا ہے. فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ. یہ عبارت ہر کتاب جو نازل کی گئی، جس پیغمبر پر اتاری گئی، اس میں یہی مضمون تھا، ناطقٌ بِأَنَّهُ لا الہ الا اللہ. سمجھے کہ سب کتابوں میں جو رسولوں پر آئی ان میں یہی مضمون تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میرے پیارے کاکے، ایک میں نے اجمالی طور پر تمہیں پڑھایا، اب تفصیلی بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نوح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، سارے پیغمبروں کا. یہ بالکل سہل ہے، تم خود ہی پڑھ لو گے تو قرآن میں بھی آ جائے گی. میں آگے پڑھانا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ ہے لمبا کہ وقت بالکل تھوڑا، مجبور ہوں میں، مضمون میرا پورا نہیں سیدھا. یہ پڑھ لو گے کوئی بڑی بات نہیں. باب الشبہات کھولو، باب الشبہات آگے بس جہاں سے پڑھا میں. وقت بالکل تھوڑا ہوتا ہے، مسئلہ بہت سارا پڑا ہوا ہے. کیا کرو، یکم شعبان کو قرآن پاک شروع ہوتا ہے. مجبور ہیں ہم. اور سارے ساتھی کتاب کو چھوڑ دو، ملتا دیکھو. ایک شبہ ہے یہ ہے ذرا کچھ مشکل. پہلا شبہ یہ ہے، ہمارے دور کے قبر پرست یہی کہتے غالب کہ مشرکین مکہ اس واسطے مشرک تھے کہ اپنے معبودوں کی صفتوں کو خداوند کریم کی صفات کے برابر مانتے تھے. سنو کتاب نہ لکھا ہے، میٹا دیکھتے. مشرکین مکہ اس واسطے مشرک تھے کہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ پاک کی صفات کے برابر مانتے تھے، کمن بھی تے کیفن بھی. مولوی پڑھے ہوئے جہل نہیں ہو، کمن بھی کیا مانا؟ وہ کہتے کمیت یعنی مقدار میں بھی ہمارے معبودوں کی صفتیں اللہ کے برابر ہیں. جس طرح اللہ پاک کا علم غیر متناہی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کے علم کی کوئی انتہا ہے؟ غیر متناہی ہے. محیط میں کل شیء، اسی طرح ہمارے معبودوں کی صفتیں بھی غیر متناہی کہ محیط میں کل شیء. یہ ہے برابری کس میں؟ کمیت میں، مقدار وہ نہ سمجھو. تے کیفیت میں بھی برابر مانتے تھے. وہ کیسے؟ وہ کہتے جس طرح اللہ پاک کی صفتیں اپنی ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں، اسی طرح ہمارے معبودوں کی صفتیں علم غیب مشکل کشائی بھی اپنی ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی نہیں، اپنی. وہ نہ سمجھو گے. پھر عرض کرتا ہوں، تسلی کے ساتھ سنو تو غور کے ساتھ سمجھو بات. مشرکین مکہ اس واسطے مشرک تھے کہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ پاک کی صفات کے برابر مانتے تھے. کمن بھی تھے، کیفن بھی، مقدار میں بھی برابر مانتے ہیں. کہتے جتنی درجے کا علم غیب اللہ پاک کا ہے ان کا بھی اتنی. تے کیفیت میں بھی کہ جس طرح اللہ پاک کی صفتیں ذاتی کسی سے حاصل کردہ کو نہیں، ہمارے معبودوں کی صفتیں بھی ذاتی اللہ پاک سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، عطائی نہیں ہے، وہبی نہیں ہے، تفویضی نہیں ہے، بلکہ ذاتی. ان کو آپ خود بخود علم غیب اللہ پاک نے نہیں دیا. وہ نہ سمجھو. اس سمجھیے یہ بات. پھر ذرا کچھ آگے چلتا ہوں، اس کو دوہراتا ہوں. غالیوں کا کہنا یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس واسطے مشرک تھے کہ اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ پاک کی صفات کے برابر مانتے تھے، کمیت تے مقدار میں بھی تے کیفیت میں بھی. کل سمجھو. اگر وہ اللہ پاک کے برابر نہ مانتے کمیت تے کیفیت میں، کہتے اللہ پاک سے گھٹیا علم ہے ان کا، کہ ان کا علم اللہ پاک سے عطا کرتا ہے، تو مشرک نہ بنتے. مشرک اس واسطے بنے تھے کہ وہ مساوات کے قائل تھے.
سمجھیے مشرک اس وقت تھے کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے مساوات کا، کمیت میں بھی تھے، مقدار میں بھی تھے، کیفیت میں. کیا سمجھو گے؟ وہ اس واسطے مشرک تھے. اگر برابر نہ مانتے بلکہ گھٹیا علم مانتے، تصرف گھٹیا مانتے تو مشرک نہ مانتے. اگر معبودوں کی صفت ذاتی نہ مانتے بلکہ کیا مانتے؟ عطئی مانتے، کہتے خدا نے دی ہے تو مشرک نہ مانتے. اور تیسرا ان کا مقولہ یہ ہے کہ شرک ہے نام برابری کی، برابر بنو تے شرک، گھٹیا مانو تے شرک ہائی کو. سمجھیے گا؟ یہ ان کی احمد رضا خان صاحب کی کتابیں بھری پڑی ہیں اسی مسئلے سے کہ مشرک اس واسطے مشرک تھے کہ وہ برابر مانتے تھے. میں دوسرا عنوان عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہمارے معبودوں کے تصرفات، ہمارے معبودوں کے علم خداوند کریم جتنے تھے خداوند کریم جیسے، جتنے تھے جتنا اس کا علم تصرف ہے ان کا اتنی، جیسا خدا کا علم ذاتی اپنے کسی سے حاصل کردہ، ہمارے معبودوں کا علم ذاتی حاصل کردہ، عطئی تھے، وہبی تھے، تفویضی نہیں، ذاتی علم. اس واسطے وہ مشرک تھے. اگر اللہ پاک سے گھٹیا مانتے، اللہ پاک جیسا نہ مانتے بلکہ کہتے عطئی خدا کا دیا ہوا ہے تو مشرک کو نہ بنتے. کیوں؟ جو شرک کی بدعت برابری پر، برابر بناؤ گے تو شرک بنے گا، گھٹیا مانو تو شرک کو نہیں ہوتا. سمجھے کہ دوبارہ میں آخر سمجھ یہ ہو، اس سوال نہ سمجھو گے تو جواب فضول ہے. سوال سمجھو ذہن میں آوے تو پھر جواب سمجھو. سمجھیے گا؟ اس سارے شبہات سے ذرا مشکل شبہ ہے. سمجھو مشرکین کا شرک یہی تھا کہ وہ اپنے معبودوں کی صفتوں کو، مشکل کشائی، کار سازی، حاجت روائی، غیب دانی کو اللہ پاک کے برابر مانتے تھے. یعنی اللہ پاک کی صفتوں جتنا مانتے تھے جیسا مانتے. کیفیت چھوٹے طالب علم کو سمجھ نہ آئے کہ کیفیت کا مطلب اللہ پاک جیسا مانتے. کہتے جس طرح اللہ پاک کی صفتیں ذاتی ہیں، ہمارے معبودوں کی صفتیں بھی ذاتی ہیں، عطئی تھے، وہبی کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نہیں. اس واسطے وہ مشرک تھے. اگر گھٹیا مان لیتے، اللہ پاک کی ذات مقدس کا دیا ہوا علم مانتے تو مشرک نہ بنتے. اور وہ کہتے شرک ہے برابر مان، برابر نہ مانو تو شرک ہی کو. سمجھے؟ ان کا مقصد کیا ہے اس شبہ پیش کرنے سے؟ ان کا مقصد یہ ہے، اگا تو سنو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شرک پر پردہ پڑنا ہے. ہم کہیں گے ہم کہ اللہ پاک سے گھٹیا مانتے ہیں حضور کا علم، تے پیرو فقیروں کا علم. پھر ہم اللہ پاک کا کی طرح ذاتی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں عطئی علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یا کو عطئی تصرف خدا کے دیے ہوئے. اس واسطے ہمارا شرک شرکی کو اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے حربہ قائم کیا کہ یہ شبہ پیش کیا ہے لوگوں کو سامنے تاکہ ہمارے عقیدے پر ضرب کاری نہ لگے. سمجھو گے کہ کانا سمجھو گے؟ اللہ پاک مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی قبر منور کرے. اس نے ان مسئلوں پر لوگوں کو متنبہ کیا تھے، رات دن پڑھا کرتے. ہماری آنکھیں تب کھلی. سوال سمجھ گو ہوں حضلہ کیویں کرو، میری بات سنو. پہلی بات یہ سنو مجھ سے، جواب آگے آئے گا. پہلے دو تین باتیں پہلے عرض کرتا ہوں. پہلا جواب آگے ہے، اگر مکے کے مشرکین کا یہی عقیدہ ہی ہوتا، کیا ذاتی تے برابری والا عقیدہ ہی ہوتا، تو اس سے کیا لازم آ جاتا ہے کہ شرک صرف وہی ہے جو مکے کے مشرک کرتے تھے. یہ ہے کسی قرآن کی آیات میں یا حدیث میں کہ شرک وہی ہے جو مکے کا مشرک کرتا تھا؟ شرک ان میں بند ہے یہ. پھر کہ مسیح پرست کو، مسیح علیہ السلام کے پجاری کو بھی مشرک نہ کہو کیونکہ وہ بت کی پوجا نہیں کرتے. مکے کا مشرک تھا، بت کا پجاری تھا. مجوسی کو کچھ نہ کہو، نصارہ کو، یہود کو کچھ نہ کہو. پھر
یہ کہاں کی بات ہے کہ شرک بند مشرکین مکہ والے شرک، وہ بھی ایک شرک تھا، چلو برابر مانتے تھے، یہ کہاں لکھا ہوا کہ شرک ان میں بند ہے؟ کہاں سمجھے؟ یہ کسی جگہ ہے قرآن حدیث میں شرک صرف وہی بنے گا جو مکے کے مشرک کرتے تھے، اتنا کہو گے کہ وہ بھی ایک شرک ہے؟ یہ کہا ہے کہ شرک سارا اس میں بند ہو جاوے، ان کے علاوہ اور کوئی شرک ہی نہ بنے؟ سمجھیے گے بات؟ میرے کہا کہ ہو سنو میرے تو دیکھو سارے، اب میں دو عنوان عرض کروں گا تمہاری سہولت کے لیے۔ کتنی؟ ایک منفی تے دوسرا مثبت، ایک منفی، ایک کوئی مشکل نہیں، مشروطیہ میں کی نقیز کو زیادہ مشکل کو نہیں، صاحب ہے غور دی ضرورت کہ مہربانی کرو ای نہ کر بہو، ای نہ کر بیٹھے کرو، ٹیک ہی نہ لگ بہو، سیدھے چیز وہ نہیں جائے گی۔ دو عنوان عرض کروں گا حضرت کی خدمت۔ کتنی؟ ایک منفی تے دوسرا مثبت۔ منفی یہ ہے کہ مکے کا مشرک رہا، نوح علیہ السلام کے دور سے لگا کر جتنی مشرک گزرے ہیں کوئی مشرک مساوات کا قائل نہیں گزرا، وہ نہ سمجھو۔ مکے کا مشرک تھے، ایک اپنے دور کے لوگ ہیں، ان سے پہلے بھی جتنی مشرک گزرے ہیں کوئی مشرک مساوات کا قائل نہیں تھا، کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا جو کہے کہ میرے معبودوں کی صفتیں خدا کے برابر ہے، خدا جتنی تے خدا جیسی ہے، کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا، نہ مکے کے مشرک تھے نہ اس سے پہلے کے مشرک۔ مہربانی کرو تمہاری خاطر یہ سارا سر کھپیدا پیا، تم بھی مولوی ہو، تم بھی قوم کے رہنما بنو گے، دین کی خدمت کرو گے، تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ مساوات والا عقیدہ کسی مشرک میں آج تک پیدا نہیں ہوا، سمجھے بھی؟ اچھا اور آؤ میرے بزرگوں، ایک عنوان اول کے حوالے پڑھو، عنوان اول کے حوالے صفحہ 270 میں، صفحہ 270، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شبس صفحہ 270 عنوان اول کے نیچے لکھا پڑا اس میں ماخذ نمبر اول۔ علامہ امادی شیخ الاسلام امادی حنفی ہے، علامہ آلوسی یہ بھی حنفی ہے، دونوں فرمے دے میں عبارت پڑھتا ہوں، ہاتھ رکھو تو شابت عبارت کو صحیح کرو۔ وَلَحَالُ إِنَّهُمْ مَا زَامُوا، ہے بات؟ وَلَحَالُ إِنَّهُمْ، حالت یہ ہے کہ تحقیق وہ مشرکین، تحقیق وہ ما زاموا، ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا، اے لفظ ما زاموا، ان کو گمان ہی نہیں تھا، انہا تحقیق وہ اصنام، ہاتھ ریت کے لئے پھر دے، تحقیق وہ ہمارے معبود اصنام، تماثلہ برابر ہے اللہ پاک کے ذات میں اور صفات میں۔ آیا صاف ہے کہ کام؟ مشرکین کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے معبودوں کی ذات میں صفات میں اللہ پاک کے برابر ہے، ان کا گمان ہی نہیں تھا۔ صریح ہے کہ کہنا؟ ماخذ نمبر 2 حافظ ابن کثیر دمشقی کی عبارت، ما ھذا، شاباش ما ھذا، اس کے باوجود انہوں نے شریک کیا اللہ پاک کے ساتھ الہیت میں، معبودیت میں، بس عبادت کی غیر اللہ تعالیٰ کی اللہ پاک کے ساتھ، ما اعترافہم، باوجود اقرار کرنے ان کے، باوجود اعتراف کا لفظ ہے نہیں، اس پر لکیر کھینچ دو، باوجود اقرار کرنے ان مشرکین کے، سمجھے بے؟ مشرک اقرار کرتے تھے کیا؟ ان الذین عبدوہم، تحقیق وہ معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ معبود جن کی یہ لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو، نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو۔ کہاں سنو میری شیئا نکرہ کے کہنا نفی کے بعد عموم کا فائدہ دے گا، لا یخلقون پر چھوٹی لکیر لکھتے نبر والا لکھو،
پہلی بات لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون پر لکیر لکھتے ایک ایک نمبر والا لکھ لو. ولا یملکون شیئا نمبر 2 اس پر 2 میں لکھو. اور نہیں مالک تے اختیار رکھتے کسی چیز کا. ولا یستبدون نمبر 100 اس پر نمبر 100 میں لکھ لو. ولا یستبدون کے اوپر لفظ میں یستبدون عربی کے ماہر ہو جاہل ہو. لا یستبدون استبدا یستبدو استبدادا. استبداد کا معنی استقلال، استبداد کا معنی لا یستبدون بشیء، نہیں مستقل ساتھ کسی چیز کے. شیء نکرہ نفی کے بعد بے استغراق کیا. کوئی شے کے ساتھ مستقل نہیں، نہ اپنی ذات کے مستقل ہیں نہ اپنی صفات میں مستقل ہیں. ان کی اپنی ذاتی کوئی شے نہیں. سمجھ لو لا یستبدون بشیء، کسی شے کے ساتھ وہ مستقل کو نہیں. اگو آگے بلے تاکادو، بلکہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ معبود قریب کرتے ہیں ان کو اللہ پاک کی طرف قریب کرنی. سفارشی سمجھتے تھے، وہ مستقل تھے نہیں جانتے تھے. آئے ذہن شریف ہے سری کے نہیں سری عبارت. لا یخلقون شیئا 1، لا یملکون شیئا 2، لا یستبدون بشیء 3. سمجھو نیندے کے بیدار ماشاءاللہ. ماخذ نمبر 3 صفحہ 271 میں آ جاؤ. امام راضی مرحوم فرماتے ہیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ پھر اجماع امام فنون رسمیات سب فنون کے صرف حدیث میں کمزور. امام صاحب باقی اصول مذاہب باطلہ کا علم ماہر ہے اپنے وقت کے امام مصلی میں. ہمارے مفسرین لکھتے ہیں قال الامام، امام نے فرمایا. امام سے مراد یہی امام راضی ہوتا ہے. اس کی امامیت فنون کے اندر بالکل مسلم، حدیث میں کمزور ہے. قدرتی بات ہو رہا ہو. امام راضی فرمائیں اللہ پاک امام راضی کی قبر پر لاکھ لاکھ رحمت نازل کرے. جوان اعلم انه ليس في العالم احد. ہے عبارت چھوٹی کتابیں لو، ہاتھ رکھو چھوٹی کتابیں لو. اعلم انه ليس في العالم، یقین جان کہ نہیں جہان کے اندر کوئی ایک کیا ہے عبارت لیسا کہ لیسا پھر رحیم یار رحیم یار تے سندھ تے پنجاب دی گال کونی. لیسا فی العالم سارے جہان میں کوئی ایک کوئی کسی مخصوص خطے کی بات نہیں کرتا. لیسا پھر نہیں جہان سارے کے اندر احدن کوئی ایک. احدن نکرہ ہے نفی کے بعد عموم کا فائدہ دے گا. کوئی مشرک نہیں سارے جہان میں. کیا کہ یثبت للہ شریکا، ثابت کرے اللہ پاک کے لیے ایسا شریک کو جو یساوی ہے برابر ہوئے اللہ پاک کے وجود میں اور قدرت میں اور علم میں اور حکمت میں. امام راضی فرماتے پوری دنیا کے اندر ایک کا مشرک بھی ایسا نہیں جو اپنے معبود کو اللہ کے برابر مانے، ذات میں اور علم میں تے حکمت تے قدرت میں کہے میرے معبودوں کے علم قدرت اللہ پاک جتنی تے جیسے کمل تے کیفر برابر مانے کوئی کو. سمجھے اتنا بیٹھ کے بڑے مساوات کے قائل تھے. اتحا کو زیادہ پتہ لگے تھے ایک کو خبر کون امام ہے اپنے وقت کا جس کو سب مذاہب باطلہ پر عبور ہے. اس جہان میں ایسا ہے کوئی نہیں جو مساوات کا عقیدہ رکھے. وہ نہ سمجھو گے. ابو پڑھو نا. ابو فرمائے لہذا یہ مذہب مساوات والا ہاضا کا مشاہدہ کون ہے؟ یہ مسلک مساوات والا مما ان چیزوں سے ہے جو نہیں پایا گیا الان اب تک. امام راضی فرماتے میرے زمانے تک ایسا مشرک پیدا نہیں.
واہ جوانا اللہ تیری قبر منور کرے. اب یہ ہاضا مما لم یوجد الی الآن، میرے زمانے تک ایسے عقیدے والا، برابری کے عقیدے والا کوئی مشرک پیدا نہیں، پائی نہیں. ہاں اتنی بات ہے. لیکن ثنویہ فرقہ جو ہے وہ دو Allah